إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ یکم جمادی الاول 1444 ہجری مطابق 25 دسمبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کی صداقت اور اسلام کی شمولیت اور اسلام کی عمومیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ اسلام سب کا دھرم ہے، سب کا دھرم۔ اسلام سب کا دھرم ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس پر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں، رسول اللہ پر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی ہیں، نصرانیوں کے بھی نبی ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں ہمارے نبی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ کہہ دو میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، میں سب کائنات کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، پروفٹ ہوں، میسنجر ہوں۔ اسی طرح یہ اسلام جو نبی لے کے آئے ہیں، یہ صرف اس کے اوپر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، پوری دنیا کو یہ میسج، یہ پیغام پہنچا دینا چاہیے اور پہنچ جانا چاہیے کہ اسلام سب کا دین ہے، سب کا دھرم ہے، کیونکہ سب کا اللہ ایک ہی ہے۔ سب کا اللہ، سب کا مالک، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنہار کون ہے؟ ایک ہی ہے، اور اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کنکر و پتھر کا پجاری ہو کہ دیوی دیوتاؤں کا پرستار ہو، وہ زمین اور آسمان کا پوجا کرنے والا ہو کہ مٹی، چاند اور سورج کی عبادت کرنے والا ہو، وہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ بدھسٹ ہو کہ جین ہو کہ کسی بھی دھرم کا زرتشتی ہو، سب کا سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اوپر ہے۔ اس سنسار کا، اس برہمانڈ کا اور اس کائنات کا بنانے والا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اوپر ہے، آسمانوں میں۔ اور یہی اسلام بھی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول بھی یہی کہتے ہیں، اور مومنین بھی یہی کہتے ہیں کہ انہ فی السماء الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ کہاں ہے؟ بولو، عرش پر مستوی۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔
یہ کہنا کہ اللہ کڑکڑ میں ہے، ذرے ذرے میں ہے، دریا میں ہے، مہوں میں، پھول میں، پتیوں میں، گلوں میں، بلبلوں میں، چاند میں، سورج میں، ہر جگہ، ہمارے دل میں، تیرے دل میں، اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر موجود ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ اوپر ہے، اور عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ جنت بھی، جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے والدین کو، ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس سچائی کو، اس حقیقت کو بحیثیت مسلمان سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنے اسلام کو سمجھا نہیں، اپنے دین کو سمجھا نہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایک ایک فرد تک، ایک ایک انسان تک، ایک ایک بشر تک، ایک ایک شخص تک آپ اس دین اسلام کو پہنچائیں، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چال سے، اپنے ڈھال سے، اپنے معاملات سے، اپنی تجارت سے، اپنی سیاست سے، اپنی قیادت سے اسلام کو ہر جگہ پہنچایا جائے۔ آج آپ نے صرف پیٹ کی پوجا کی ہے، اللہ کی پوجا کم، پیٹ کی پوجا زیادہ کی ہے۔ مسلمان ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان اللہ کی یہ پوجا اور عبادت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ آپ صرف اپنے پیٹ کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہوس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے رات دن لگاتے ہو، نیتوں کو قربان کرتے ہو، ملک کو، وطن کو، بال بچے سب کچھ کو قربان کرتے ہو، صرف اس شکم پروری کے لیے، پیٹ کے لیے۔ اللہ کی ظالم کون پوجا کرتا ہے؟ الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر۔ اگر آپ اللہ کی پوجا کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے، اور آپ کا نعرہ ہوتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین بذلک امرت وانا اول المسلمین، اگر آپ ایسے ہوتے کہ میری نماز، میرے روزے، میرے حج، میرے زکوٰۃ، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری قربانیاں، یہ سب اس رب العالمین کے لیے ہے، اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہوتی، یہ سورج اور چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب آپ کے غلام ہوتے، آپ اشارہ کرتے یا آپ کے اشاروں کے اوپر چلتے۔ لیکن آج آپ نے یہ اپنا مشن، یہ اپنی ذمہ داری آپ بھول گئے، آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ جاؤ، جیسی تمہاری نیت ویسی ہماری برکت۔ اللہ والے بنو، نیک بنو، اس اسلام کو سمجھو، اسلام سب کا دین ہے، اور اسلام ہی سچا دھرم ہے، اسلام ہی سچا، بولو، اسلام کے علاوہ سارے دھرم باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ جس طرح اللہ ہی سچا معبود ہے، اکیلا ہے، برحق ہے، اللہ کے علاوہ سارے معبود جس کی بھی عبادت کی جائے، نبی کی عبادت کی جائے، رسول کی عبادت کی جائے، پیغمبر کی عبادت کی جائے، صوفی کی عبادت کی جائے، قبر کی درگاہ، قبر کی عبادت کی جائے، پتھر کی عبادت کی جائے، حجر کی عبادت کی جائے، شجر کی عبادت کی جائے، علی کی عبادت کی جائے، ولی کی عبادت کی جائے، پیر کی عبادت کی جائے، درگاہ کی عبادت کی جائے، درگاہ کی عبادت کی جائے، زمین کی عبادت کی جائے، انسان کی عبادت کی جائے، لنگ کی عبادت کی جائے، شرمگاہ کی عبادت کی جائے، یہ سب اس اللہ کی توہین ہے۔ پوجا اور عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اسلام سب سے سچا دھرم ہے۔ جس طرح اللہ سچا ہے، اسی طرح اللہ کا دیا ہوا دین بھی، دھرم بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ جس طرح اللہ ہی زمین کا، آسمان کا خالق کا، چاند کا، سورج کا، ہوا کا، سب کا مالک ہے، ہم کو دینے والا ہے، اسی طرح اس اللہ نے ہمیں دین بھی، دین اسلام جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، اسی مالک و مولا نے ہم کو دیا ہے، ساری انسانیت کو دیا ہے۔ اور تم نے جو اپنے زندگی گزارنے کے سسٹم بنائے ہیں، نظام بنائے، جو تم نے نظام بنا کر اس کو دھرم کا لیبل لگایا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ سچا نظام، سچا سسٹم کون سا ہے؟ جسے اللہ نے دیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سچا ہے تو اس کے پیچھے ہم دلیل رکھتے ہیں، ثبوت رکھتے ہیں۔ ہم ہواؤں میں باتیں نہیں کرتے، ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، اور دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ اس کا بنانے والا ہم اور تم، ہمارا دماغ کوئی راجہ، کوئی مہاراجہ، کوئی حاکم، کوئی وزیر، کوئی مقننہ، کوئی عدالت نہیں، بلکہ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، آسمان والے کی، عرش والے کی جو عدالت ہے، مقنن ہے، جو وہ قانون بنانے والا رب ذوالجلال ہے،
جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم دیکھتے ہو، کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، ہاتھ دیے ہیں جس سے تم پکڑتے ہو، پیر دیے ہیں جس سے تم چلتے ہو، یہ زمین دیا ہے جس کے اوپر تم دوڑتے ہو پھرتے ہو، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہو، یہ ہوائیں دی ہیں، یہ آکسیجن دی ہیں، یہ روشنی دی ہے، سورج دی ہے، یہ دریا، یہ ندی، یہ پہاڑ اسی نے عطا فرمائے ہیں، یہ اس کا احسان ہے، تو اسی نے یہ تمام سب دیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین سچا اس لیے ہے کہ اس کا دینے والا وہی ہے، وہ سچا ہے، اس لیے یہ دین بھی کیا ہے؟ بولو، سچا ہے، سچا ہے، اور کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے یہ دین اکیلا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ سب سے پہلا انسان اس کائنات میں جو بنایا گیا، جو آیا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آدم کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ انٹرنیشنل پیغام تھا، یہ عالمگیریت لیے ہوئے پیغام تھا، جس کو آج ایک ویلج کی طرح اسلام نے آج سے 1400 برس پہلے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اعلان کیا تھا، اور یہ میسج دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے سنسار کے باسیوں، اے کائنات کے لوگوں، اے انسان، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی کی جان سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ یہ میاں اور بیوی کا نام دنیا جانتی ہے، ایک کو آدم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حوا کہا جاتا ہے۔ انسانیت کی اصل یہ ہے، انسانیت کی اصل یہ ہے بحیثیت انسان، اس لیے اسلام سچا دھرم ہے۔ کیوں؟ یہ مانووادی کے درمیان فرق نہیں کرتا، انسانیت کے درمیان فرق نہیں کرتا، سب کو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد کہتا ہے، سب، کالے ہو کہ گورے ہو کہ ہندی ہو کہ عربی ہو کہ اردو ہو کہ پنجابی ہو کہ کیرلا ہو کہ مہاراشٹری ہو کہ جاپانی ہو کہ چائنا ہو کہ امریکی ہو کہ برطانوی ہو، کسی بھی رنگ کے ہو، کسی بھی کالے ہو کہ گورے ہو کہ نیلے ہو کہ پیلے ہو کہ ٹیڑے ہو کہ میڑے ہو، اچھے ہو کہ برے ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، بدھسٹ ہو کہ غیر مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، سب کی ماں ایک ہے، سب کا باپ ایک ہے۔ یہ ہے سچائی، یہ ہے حقیقت، یہ اسلام ہم کو بتاتا ہے، یہ اسلام ہم کو، اس لیے اسلام سچا ہے۔ اسلام مساوات سکھلاتا ہے، برابری سکھاتا ہے، مانوتا سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ جب اسلام، اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ، سوچ رہے ہیں؟ بولو، سوچو، یہ تعلیم میں دے رہا ہوں آپ کو، زبان دے رہا ہوں اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ سب داعی بن، دعوت دینے والے۔ ایک دو داعی بن جاتے ہیں دعوت دینے والے، انہی کے پیچھے پوری دنیا لٹھ لے کے پہنچ جاتی ہے۔ دو چار داعی اسلام کا نام لینے لگتے ہیں، وہ بیچارے نکو بن جاتے ہیں، اکیلا ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھو وہی بدتمیزیاں کر رہا ہے، ڈنڈے اٹھا رہا ہے، ٹیررسٹ کہہ رہا ہے، دہشت گرد کہہ رہا ہے، آتنکوادی کہہ رہا ہے، اس کو مارو اس کو مارو، منی لانڈرنگ کر رہا ہے تو فلانا، ایک دو داعی بیچارے۔ لیکن اگر ساری کائنات داعی بن جائے گی تو کس کس کے سر اتارو گے، کس کس کو دہشت گرد کہو گے؟ مسلمان اگر دہشت گرد ہے تو آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں نماز پڑھنے والے۔ اس دنیا کو جاننا چاہیے کہ اگر یہ سارے نمازی دہشت گرد ہو جائیں تو تمہارا کہیں ٹھکانہ لگے گا؟ بولو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے، چور مچائے شور۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، داعی بنو مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر درگاہ، مزار، قبر، نعوذ باللہ اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے تم نے کفر اور شرک کی غلاظتوں میں سسکنے لگے۔ شرم کرو، مٹا دو یہ باطل پرستوں کے نشانوں، توڑ دو اپنے بتوں کو، اپنے دلوں کے اندر جو بت بنا بنا کے تم نے بزرگوں کے نام پر، غیروں کے نام پر، عرس اور میلے کے نام پر جو بھنگڑے ناچتے ہو، مسخریاں کرتے ہو، اسلام کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہو۔
شرک کر کر کے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی برکت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ کی قسم جب تک یہ درگاہ مزار زندہ رہیں گے اور تم پوچھتے رہو گے، جب تک یا علی یا غوث یا خواجہ یا اللہ یا رسول اللہ کے مدد کی پکار لگاتے رہو گے، تم دنیا تمہارے لیے جہنم ہو جائے گی، جنت نہیں پا سکتے. وہ چند ٹکے کے جو پیر مرشد بنے ہوئے پاکھنڈی ڈھونگی ہیں، بدماش، پگڑیاں اور امامے باندھ کر تمہاری جیبوں میں ڈانکے ڈالتے رہیں گے اور تم الو بن بن کے ان کے بندروں کی طرح ناچتے رہو گے، نعرے لگاتے رہو گے ان کے پیچھے، بس تم کو کچھ ملنے والا نہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈوبے گے. خیر، اپنا رونا بہت آتا ہے. کیوں؟ اپنے خطا کار ہیں ہم. اسلام کو کہاں لے جائیں دوسروں کو بتانے کے لیے؟ ہمیں دوسرا یہ کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تمہارا بھائی کلمہ پڑھنے والا؟ ہم تو مندر میں جاتے ہیں، ہم تو چرچ میں جاتے ہیں، یہ درگاہ میں جا رہا ہے نا، ہم تو بٹھا کے پوچھتے ہیں، یہ تو سلا کے پوچھتا ہے، مردوں کو پوچھتا ہے. اگر ہم نے پتھروں کو بنایا، ہم نے اگر ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بنایا، تو تم نے تو مرے ہوئے لوگوں کو پوچھ رہے ہو، تم ان کو پکار رہے ہو، ان سے بیٹا مانگ رہے ہو، بیٹی مانگ رہے ہو، عرس کر رہے ہو، ان کے میلے لگا رہے ہو، ٹھیلے لگا رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، تم ان کے طواف کر رہے ہو، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا. شرم سے ہمیں زبان نہیں ہماری کھلتی، کہاں جائیں؟ کل پرسوں میں ویڈیو میرے پاس کسی نے بھیجی، میرے پاس ہے، شادی کی سہرے وہرے پہنا کے گھوڑے پہ بٹھا کے بارات جا رہی ہے ڈھول تاشوں سے، اور پیچھے پیچھے اعلان ہو رہا ہے کوئی وہابی اگر اس بارات میں نظر آیا یا کھانا کھاتے ہوئے نظر آیا تو سن لے، ابھی وہ اس شادی خانے سے باہر ہو جائے یا اس بارات سے، ورنہ اسے بے عزت اور ذلیل کر کے اس وہابی کو یہاں سے نکال دیا جائے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم. میں نے کہا وہ بے غیرت وہابی ہوگا، اگر وہابی ہوگا وہ بے حیا بے شرم ہوگا جو ایسے ذلیلوں کی باراتوں میں جا کے کھانے کھائے گا، خبیث ہو، وہ وہابی نہیں ہوگا، وہ بھی انہی کی طرح لہابی ہوگا، رکابی ہوگا، وہابی نہیں ہو سکتا. میرے پاس ایک ویڈیو ہے، ایک جگہ گاؤں پہ ہندوستان کے اندر بینر لگایا جا رہا ہے گاؤں کے سڑک کے اوپر، وہابی حرامی، ہندی زبان کے اندر. ہم نے کہا یہ سب شیطانی حرکتیں، وہابی 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 کر لو تم دنیا کے اندر لہابیو. میدان قیامت میں پتہ چلے گا. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہم آئے تھے شیطانوں کو انسان بنانے. ہمیں اللہ نے ذمہ داری دی تھی کہ اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام قیامت کی صبح تک ان کافروں اور مشرکوں کو بتاؤ جو شیطان کے پجاری ہیں. ہم خود شیطان کے پجاری ہو گئے. ہم میں خود شیطان نے اپنے پجاری پیدا کر لیے. ہماری طرح داڑھیاں، ہماری طرح پگڑیاں، ہماری طرح امامے، کوئی صوفی، کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی علوی، کوئی رفائی، کوئی فلانی، کوئی ڈھکانی، ہزاروں نسبتیں لگا کے یہ درگاہ، کوئی فلانے درگاہ، کوئی حجویری، کوئی اجمیری، کوئی غوث، کوئی خواجہ، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی اوتاد، کوئی نجبہ، کوئی فلانیہ، کوئی فلانا، کوئی علی، کوئی نہ جانے کتنے الا بلا بدتر تم پرستش اور پوجا کر رہے ہو، جسے عقیدت و محبت کا لیبل لگایا ہوا ہے کہ ہماری عقیدت ہے. ان سے عقیدت نہیں ہے تمہاری، یہ تمہارا ایمان ہے، یہی تمہارا عقیدہ ہے جسے تم نے عقیدت میں نام بدل دیا. یہی عقیدہ ہے، یہی کفار مکہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. خیر، عرض کرنے کا مطلب، میرا خطاب آج کا جو ہے پیغام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے بھی، اور غیر مسلموں کو، پوری دنیا کے غیر مسلم، پوری دنیا کے غیر مسلم. اور جب ہم غیر مسلم کہتے ہیں تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اور دھرم کے ماننے والے ہیں، سب کھلے طور پر یاد رکھو، سب کا دین اسلام ہے. سب کا دھرم کیا ہے؟ اگر تم انسان ہو تو اس کو مانو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی دین اور دھرم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہودی آسمانی دھرم کو پوچھتے ہیں، آسمانی دین مانتے ہیں، نصرانی آسمانی دین مانتے ہیں. غلط ہے یہ، کوئی آسمانی دین نہیں، سارا دین ایک، سب دین آسمانی. سب یہ جو اسلام ہے
سب کا دین اسلام ہے، چاہے نصرانیت ہو اس کا بھی دین اسلام ہے، یہودیت ہو اس کا بھی دین اسلام ہے، کوئی بھی دھرم کا رہنے والا اس دنیا میں ہے، سب کا دین اسلام ہے۔ اگر وہ نبی کو مانتا ہے تو اس کا دین کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اسے آسمانی دین فلانی دین نہیں کہہ سکتے، اسے اسلام کہا جائے گا۔ ہاں غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کے اندر سنشودھن کیا ہوا ہے، تحریف کیا ہوا ہے، اپنی منمانی باتیں اس کے اندر ملا دی ہیں، اس لیے وہ دین غلط ہو گیا، ورنہ اس کا دین کیا ہے؟ بولو، یاد رکھو یہ بہت اہم بات ہے۔ یہودیت کا بھی دین اسلام ہے، نصرانیت کا بھی دین اسلام ہے، اور اس دنیا میں سب سے پہلا دھرم، سب سے پہلا انسان لے کر کے آیا ہے۔ کون ہے وہ سب سے پہلا انسان؟ وہ منش، وہ مین کون ہے؟ مین آف دی ورلڈ، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ جو دین لے کے آئے، وہ جو دھرم لے کے آئے، جو ریلیجن لے کے آئے، وہ کون سا دین تھا؟ دھرم تھا؟ ریلیجن تھا؟ بولو، اسلام تھا، جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا۔ تو دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں، یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ نام لینے کی ضرورت ہے، ہمارے ملکوں کے اندر جو لوگ نام لے لو چڑ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا نام نہیں لیتے بابا، غیر مسلم ہی کافی ہے، نان مسلم، بات ختم، دیٹس آل۔ مسلم، نان مسلم، اما شاکرا اما کفورا، یا تو شکر گزار یا نا شکر ہے، یا مومن یا کافر۔ کافر بھی کہہ دو تو چڑھتے ہیں، یار ہم کو کافر کہہ رہے ہیں، تو چور بھائی کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو، نہ ماننے والے کو۔ آپ اللہ کو مانو، اللہ کے دین کو مانو، تو کون آپ کو ظالم کافر کہے گا؟ کسی کو کیا پریشانی؟ لیکن آپ کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے فرق کرنے کے لیے کہ یہ فرما بردار، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کو مانتا ہے، اسلام اپنے دین کو مانتا ہے۔ بھئی ایک فرما بردار ہوتا ہے، ایک نافرمان ہوتا ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی فرما برداری کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ نافرمان کہیں گے یا فرما بردار کہیں گے؟ بولو، فرما بردار کہیں گے۔ اب وہ نافرمان بیٹا یہ کہہ رہا کہ ہم کو نافرمان مت کہو۔ ابے باپ کو جوتے بھی مار رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، پھر بھی تجھے فرما بردار کہیں؟ کون سی دنیا کے اندر کون سی عدالت ہے جو اسے کہے گی؟ اسے پوت سپوت کوئی کہے گا؟ نہ، اسے نافرمان ہی کہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو آپ کا باپ، ہمارے سب کے باپ دادا ایک ہیں۔ ہمارے سب کے باپ دادا کون ہیں؟ ایک ہیں، مسلم کے بھی اور بولو غیر مسلم۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان خلقناکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے اس پالنہار، اس مالک سے، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ بس آم کا پیڑ ہو تو اس میں املی تو نہیں پیدا ہوگی، انار تو نہیں نکلیں گے، لیمو تو نہیں نکلیں گے، ہری مرچ نکلے گی؟ آم کے پیڑ سے آم ہی، ایک ہی نسل ہے نا، ایک پیڑ کی ایک نسل ہے، ہماری بھی ایک نسل، ایک ماں ایک باپ۔ اور اقبال نے یہی کہا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برسائے۔ کون اقبال؟ شاعر مشرق علامہ اقبال سیالکوٹی رحمہ اللہ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، یہ مسلمانوں کو کہا تھا۔ کس کو؟ ہاں، یہ دوسروں کو نہیں کہا تھا کہ تم اونچ ذات کے ہو کہ نیچ ذات کے ہو، کاسٹ تمہاری کیا ہے، تمہارا گوتر کیا ہے، تمہاری کاسٹ کیا ہے، تم کون ہو، تم ہریجن ہو کہ برہمن ہو کہ تم ٹھاکر ہو کہ تم چھتری ہو، تم دلت ہو کہ تم او بی سی ہو کہ تم سڈول کاسٹ ہو، تم چمار ہو کہ چوہڑے، کیا ہو تم، کون سے؟ نہ، اقبال نے مسلمانوں سے کہا، کیونکہ مسلمانوں نے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، ان کے ماحول میں رہتے رہتے یہ بھی رنگ بدل دیے۔ ان میں بھی جناب مختلف کاسٹ ہو گئے، مختلف ذاتیں ہو گئیں، مختلف برادریاں ہو گئیں، اسی کو سب کچھ اپنے اپنے فخر و مباحات کا ٹائٹل بنا لیا، اونچ نیچ کر لیا۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارا، پہننے اوڑھنے شکل و صورت تم ہو کرسچن. نصارا یعنی یہود و نصارا، کرسچن یہودی. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ اپنے ارد گرد بیچارے دیکھ کر کے انہوں نے یہی کہا تھا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. فرقہ بندی، تو فلانے فرقے کا، وہ فلانے فرقے کا. مسلمانوں تو شافعی ہے، تو مالکی ہے، تو حنبلی ہے، تو فلانی ہے، تو شیعہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی ہے، تو مرزائی ہے، تو ہم مسلمان، وہ کافر، وہ مسلمان، وہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ اب چلو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اسی ضمن میں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا. مائی حوا ہم سب کی اماں ہیں. عبد الرحمن کی اماں، عبداللہ کی اماں، گوپال کی اماں، جوزف کی اماں، اسٹیفن کی اماں، لاڈ کی اماں، غلام کی اماں، برہمن کی اماں، چھتری کی اماں، ٹھاکر کی اماں، چمار کی اماں. نیچ ذات جو بھی تم نیچ اونچ جس کو بھی تم کہہ لو، ہم نہیں کہتے. انسان بحیثیت انسان برابر ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے تمام آدم کے بیٹوں کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے. تم نے اونچ نیچ کہاں سے بنا لیا؟ اس کو بھنگی، اس کو چمار، اس کو موچی، اس کو تیلی، اس کو تمولی، اس کو فلانی، اس کو ڈکانی، اس کو برہمن، اس کو چھتری، اس کو ٹھاکر، اس کو یہ سید، یہ مرزا، یہ خان، یہ پٹھان، یہ مغل، یہ چودھری، یہ جلاہا، یہ دنیا، یہ علانی، وہ فلانی. تم نے کہاں سے یہ سب بنایا؟ اور اس پیشے ورانہ یا اس طبقات کی وجہ سے اونچ اور نیچ کا تم نے کہاں سے یہ تصور نکالا؟ اللہ تو کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے ہر بنی آدم کو تکریم، مکرم بنایا، محترم بنایا. اسلام کا یہ اپدیش ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، اسلام کا یہ میسج ہے کہ بحیثیت انسان، سنو غور سے، سارے انسان ایک ہیں. سارے انسان، تمہارا خون بھی لال ہے، رام گوپال کا بھی خون لال ہے، جوزف اسٹیفن کا بھی، یہودی کا بھی، نصرانی کا بھی، زردشتی کا بھی، بدھسٹ کا بھی، غیر مسلم کا بھی خون کیا ہے؟ بولو. سناتنی کا بھی، غیر سناتنی کا، سب کا خون کیا ہے؟ تمہاری بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 آنکھیں، غیر مسلم کے بھی 2 کان، تمہارے بھی 2 کان، غیر مسلم کی 2 ٹانگیں، تمہارے بھی 2 کانیں، تو سب کچھ. کیوں؟ تم سب کے سب انسان ہو. اللہ کی نظر میں سب انسان ہیں، اور سارے کے سارے اللہ کی نظر میں مکرم اور محترم. اللہ نے مکرم بنایا، محترم بنایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ برابر ہے. یہ ہے اسلام. اسلام کے اندر اونچ نیچ نہیں. اسلام کے اندر اونچ نیچ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، قبیلے خاندان کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم وآدم من تراب. کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی غیر عربی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی مقام و مرتبہ نہیں. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو جب ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں تو یہ اونچ نیچ کہاں سے آئے بھیا؟ یہ ہے اسلام. اس لیے اسلام سچا دھرم ہے، مانوتا کا دھرم ہے، مساوات کا دھرم ہے، برابری کا دھرم ہے. سب کو ایک کیٹیگری میں رکھتا ہے، اونچ نیچ نہیں کرتا اسلام. اس لیے پوری دنیا کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں جو لوگ غلامیت کی زنجیروں میں یا جکڑے ہوئے ہیں، جن کو غلام بنا کر کے برسہ برس سے ایک خاص طبقے نے غلام بنا کر نیچ کے طبقات، اونچ کے طبقات پیدا کر کے 4-5 ہزار برس پہلے ان بیچاروں کو ان کی عورتوں کی چھاتیاں کاٹ رہے ہیں. اللہ کی قسم میں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ اس دھرم اس کیٹیگری کی عورت اپنے استھن کو، اپنی چھاتی کو کپڑا نہیں رکھ سکتی. ایک ٹھاکر کے سامنے اسے کھلا رکھنا ہے، اپنی چھاتیوں کو کپڑا نہیں پہن سکتی.
اگر رکھے گی تو اس کی چھاتی کو تلوار سے کاٹ دیتے تھے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. جاؤ یوٹیوب، ابھی آتے آتے میں نے دیکھی ہے، وہ منظر دیکھا ہے، وہ تصویر دیکھی ہے کسی نے ڈالی. انسان کی توہین، انسانیت کی توہین اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ اگر اس سے کوئی غلطی کسی اونچی ذات، کسی برہمن کی لڑکی سے ہو جائے تو اس کے عضو تناسل کو کاٹ دو. یہ انسانیت ہے؟ بولو. اگر وہ راستے پر چلتا ہے تو اپنے پیچھے جھاڑو لٹکا لے اور اپنے آگے ایک چھوٹی سی پتیلی مٹکا رکھ لے، کیونکہ اگر تھوکے تو اسی مٹکے میں تھوکے، اور جب جھاڑو چلے آگے آگے تو اس کے پیروں کے نشان مٹتے جائیں. کہیں اونچی جات کا آدمی اس کے پیر پہ پیر نہ پڑ جائے تو وہ ناپاک اور اپوتر ہو جائے، نجس ہو جائے. اس سے بڑی انسانیت کی توہین کہیں دیکھی ہے کسی دھرم میں آپ نے؟ بولو. عزت اور تکریم تو اللہ نے قرآن میں ہے. محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں صلی اللہ، قبائل قریش بیٹھے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم قبائل قریش کے جیالے بیٹھے ہیں، سرداران قریش بیٹھے ہیں، اور ان کے کندھے سے کندھا اور ان کے پہلو سے پہلو لگا کر سیدنا بلال حبشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صہیب رومی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جناب علی، یہ منظر تاریخ نے، دنیا نے دیکھا کہ سارا مکہ کعبے کا احترام کر رہا. فتح مکہ کے موقع پر نبی کائنات نے ایک غلام کو حکم دیا کہ بلال، خانہ کعبہ کی رسیوں کو پکڑ کر چڑھ جاؤ اور اس کی سطح پر، اس کے چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کے نغمے بلند کرو. سارے ہکا بکا دیکھ رہے. غلام جسے مکے کی دھرتی کے اوپر گلے میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، گردن کے اوپر سے کھڑا کیا جاتا، آج فتح مکہ کے موقع پر اسے خانہ کعبہ کی چھت پر محمد الرسول اللہ نے کھڑا کر کے ساری کائنات کو یہ پیغام دیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی مقام اور کوئی فضیلت نہیں، سب کچھ آپ کے پیروں کے نیچے. یہ ہے اسلام. اس لیے اسلام سچا دھرم ہے، سب کا دھرم ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، کیونکہ آپ سب اللہ کے بھیجے گئے انسان ہو، سب برابر ہیں. اور ایک جگہ تو اور کھلے طور پر اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کلیجے ہل جائیں، مومن ہو تو کلیجے ہل جانے چاہیے. اور ذات اور پات اور یہ خاندان، یہ قبیلے اسلام نے رکھے ہیں، بنائے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم فخر کرو، تم غرور کرو، اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھو. نبی کائنات سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی تکبر کسے کہتے ہیں؟ قال غمت الناس، لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا، اور حق بات آ جائے تو اسے نہ ماننا، حق بات آ جائے تو اسے نہ ماننا، اور اپنے علاوہ دوسروں کو کیا کرنا؟ حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا. یہ تکبر ہے. ایک مہینے کی دوری پر جنت کی خوشبو ملے گی، لیکن اسے ایک مہینے کی دوری پر بھی جنت کی خوشبو اسے نہیں میسر آئے گی جو تکبر کرے گا. تو خاندان، رنگ، نسل، ملک، زبان، وطن پر غرور نہ کرو. یہ اسلام نہیں سکھاتا. تمہارے انہی غروریت کی، تکبریت کی وجہ سے بیچارے سماج کے دبے کچلے انسان، منش تم سے دور ہو گئے، اور ظالموں نے آج تک انہیں مقہور، مجبور، ذلیل سمجھ کر بنا کر ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اب تھوڑی بیداری بھارت کے اندر ایسے دبے کچلے پسلے ہوئے لوگوں کے اندر آ رہی ہے پوری دنیا میں، جو آج وہ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں. لیکن کاش تم نے 700 سال 800 برس کے لوگ فخر کرتے ہو نا کہ ہم نے ہندوستان پر حکومت کی ہے. تم نے کون سی حکومت کی؟ تم نے زمین حاصل کرنے کے لیے حکومت کی. کس کو حاصل کرنے کے لیے؟ زمین. دین کے لیے تم نے حکومت نہیں کی.
تم نے دین کے لیے حکومت، تم نے زمین کے لیے حکومت کی. اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، موقع دیے، لیکن تمہیں توفیق نہ ہوئی دین اسلام کو پھیلانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی. کیونکہ دین اسلام کے اندر دیکھو دو باتیں تین، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. یہ تو شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے. دیکھو اسلام میں زبردستی ہے، اسلام میں کوئی مانوتا نہیں، اسلام کے اندر اسلام اپنے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا، اسلام اپنے علاوہ سب کو ختم کرنے کی بات. یہ کون کرتا معلوم ہے؟ یہ وہ ذلیل، مقہور، جاہل، ان پڑھ شیطان کا پجاری اپنے کرسی کو، اپنے مسند کو یا اپنی وحداری کو بچانے کے لیے بچاتا یہ تمام سب الزامات اسلام کے اوپر تھوپتا ہے. یہ اور بات ہے، میں انشاءاللہ اس موضوع پر کہ غیر مسلموں کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیم ہے، جو اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں، اسلام ان کو کس قدر عزت دیتا ہے، ان کی کس قدر افزائی کرتا ہے، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، اور کتنا ان کو عزت دی ہے، یہ میں ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا. لیکن آج تو صرف اسلام ہے کہ اسلام ہی سچا کیوں ہے. اس لیے کہ اسلام، میں نے بتایا کہ یہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جو پہلا انسان لے کے اس دنیا میں آیا، اور اللہ سچا ہے، وہی معبود برحق ہے. اور اسلام کی شکشا اور تعلیم یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا معبود نہ سمجھو، کوئی پوج کے لائق نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں. معبود سچا معبود کون ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ کی توحید، ایک ایشور، ایک پرماتما. اور ایشور تو خیر کہنے سے بھی شبہ لگتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 33 کروڑ بھگوان بنائے ہوئے ہیں وہی ہے ایشور پرماتما. اسی یہ لفظ نہیں استعمال کرنے کو دل کہتا، سمجھانے کے لیے ہے یہ. ورنہ اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو انہی پیارے ناموں سے یاد کرو. اللہ تو اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے. اس نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا. کسی پیر کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی رسول کی، کسی درگاہ کی، کسی جگہ کی عبادت کا حکم اسلام نے، بولو، کسی کے سامنے سر جھکانے کا حکم اسلام نے نہیں دیا. ایون تم سلام بھی کرتے ہو نا، جو سلام علیکم سلام، یہ حرام ہے جھکنا. یہ کیا ہے؟ یہ بولو ہاں حرام. اور بعض جگہوں پہ تو قدم بوسیاں ہوتی ہیں، حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں، قدم بوسیاں ہوتی ہیں، سو کر کے سجدے کرتے ہیں لوگ، گھٹنے چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. حرام ہے یہ اسلام کے اندر. مسلمان کا سر صرف اللہ کے سامنے، السلام علیکم، یوں شیک ہینڈ، مسافہ کرو. تم ایسے مسافہ کرو گے تو یہ شیطان کا پجاری کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ انگریز کی اولاد ہے، یہ انگریز کی اولاد، یعنی یہ چاہتا ہے چومو اس کو، چومو چاٹو اس کو جوتے دکھاؤ خبیث کو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو چومو چاٹو. کون ہے بھائی تو؟ چٹورا. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام عزت، تکریم بنی آدم کی، اسلام کسی کے سامنے نہیں جھکنے کا حکم دیتا ہے. یہاں تو پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جھکا رہے ہیں. خیر، تو ایک اللہ کی عبادت نمبر 1. نمبر 2، آدم علیہ السلام پہلا انسان، اس کا دین، اس کا دھرم کیا تھا؟ اور جو باپ کا دین اور دھرم ہو وہی اولاد کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی باپ وہی وراثت جو چھوڑ کے جائے گا. باپ اگر بھینس چھوڑ کے جا رہا، بیل چھوڑ کے جا رہا، بکری چھوڑ کے جا رہا، گھر چھوڑ کے جا رہا، 10 ایکڑ 5 ایکڑ زمین چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد کا حق ہے وہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اولاد اگر باپ کے راستے کو چھوڑ کر، باپ کے جائیداد کو چھوڑ کر کہیں دوسرا اپنی مرضی سے، اپنی طرح سے کچھ کسی کی لوٹ پوٹ کرے اور اپنی مرضی سے یہ غلط ہوگا کہ نہیں غلط ہوگا؟ یہ تو جو باپ کا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار اس کا باپ تھا، لیکن اس کی اولاد میں شیطان نے اپنے اپنے حصے بنا کر، کہیں کوئی یہودی بن گیا، کہیں کوئی نصرانی بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، سب غیر مسلم بن گئے. شیطان نے اپنی پوجا شروع کر دی، یہاں سے بغاوتیں شروع ہو گئی. ورنہ سب کا دین بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. سب کا دین بھی اسلام. کوئی نہیں ہے جو یہ کہے ہمارا دین اسلام نہیں ہے. سب کا اللہ ایک ہے، سب کا رسول ایک، اور سب کا دین بھی ایک ہے، وہ ہے اسلام.
اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دنیا میں آج اسلام کا نام سن کر کے جن کو تکلیف ہوتی ہے، جھنجھلاتے ہیں، مٹتے چڑچڑے، ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر بدتمیزیاں اور لفاظیاں اور نہ جانے کیسی کیسی حقیر حرکتیں کرتے ہیں انسانیت کے خلاف، یہ سمجھ لو یہ شیاطین کے پجاری ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اپنے ماں باپ کے باغی ہیں، اما ہوا، اما باپ، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم کریں، یہ آتنکوادی، یہ دہشت گرد ہیں۔ اور جو اپنے ماں باپ سے چمٹا ہوا ہے، ہماری ماں ہوا ہے، ہمارا باپ آدم ہے، ہم سب انسان ہیں، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی بدھسٹ، کوئی کچھ نہیں، سب کا دین بولو، سب کا دین اسلام ہے۔ اس کی بغاوت کرو گے تم خود ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں، ہمارا کام ہے کہ تمہیں سمجھانا بجھانا، کچھ کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ زور زبردستی اسلام میں، یہ تیسری چیز ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی۔ ہمارا کام ہے سمجھا دینا، یہ مال ہے دیکھ لو، یہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے، ہم تو تمہیں بتانے آئے کہ ابا حضور یہ دین چھوڑ کے گئے، تم کہاں شیطان کے پیچھے؟ آ جاؤ بھیا، آ جاؤ کاکا، آ جاؤ چاچا، آ جاؤ نانا، آ جاؤ دادی، آ جاؤ دادا، سب آ جاؤ، یہ دین تمہارے ابا، ہمارے ابا نے چھوڑا تھا، یہی دین اسلام ہے، بس ہمارا کام یہ ہے۔ اس کو کوئی گالی دے، کچھ بھی کرے، معاف کر دو، صبر کرو، کیونکہ وہ اپنے بھائی ہیں۔ کون ہیں وہ؟ بولو، اپنے بھائی، معاف کرو، جان دو۔ ہاں، جب لڑنے پہ آئے گا وہ، تمہیں مارنے پہ آئے تو اسلام یہ کہتا ہے اگر یہ تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ اس کے گال پہ بھی جوڑ دو، صبر کر لو، یہ بہتر ہے۔ لیکن لڑنے پہ آئے، تمہیں مٹانے پہ آئے، تمہیں قتل کرنے پہ آئے اور تم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ کوئی معقول اور کوئی عدالت نہیں سکھاتی۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھئی تمہارا بھائی تمہیں قتل کرنے آئے، تم سو جاؤ گے؟ کلو قتل کر دو بھیا، مار ڈالو، برداشت کرو گے؟ تم برداشت کرو، تمہاری اولاد برداشت کرے گی؟ بولو، ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی عدالت، کوئی قانون ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کا قانون بھلا ایسا غیر معقول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام جو اللہ نے بھیجا۔ ایک آخری بات میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بالکل مختصر سی، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو بتلایا کہ اسلام ہی تمہارا دین ہے، اسلام ہی تمہارا دھرم ہے، کیونکہ میں ہی تمہارا معبود حقیقی ہوں، یہ میرے رسول ہیں جو ساری کائنات کے لیے، جن کے اندر مانوتا ہے، انسانیت ہے، برابری ہے، مساوات ہے، کوئی اونچ نیچ، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے سنسار کے باسیوں، پوری دنیا کے لوگوں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی عربی، کوئی اجمی نہیں، کوئی مکے والا مدینے والا نہیں، کوئی سعودی، کوئی جاپانی، کوئی امریکی، کوئی انڈین، کوئی پاکستانی، کوئی بنگلہ دیشی، کوئی کسی کو نہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے درمیان ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، قومیں بنائی ہیں، قبیلے۔ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو، تعارف ہو آپس میں۔ یہ عبداللہ نام کیوں رکھتے ہیں بھائی آپ اپنے بیٹے کا عبداللہ؟ آپ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ آپ کے 4 بچے ہیں تو ذرا پہچان رہے، نہ کہ عبد الرحمن بڑا ہے تو اس کا مقام بڑا، تو اس کا حق بھی بڑا ہے باپ کے جائیداد میں، عبداللہ چھوٹا ہے، عبد المحسن چھوٹا ہے تو اس کا حق بھی چھوٹا ہے، یا محلے اس لیے ہے کیا؟ نہ، پہچان کے لیے۔ تو یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو قبیلے جیسے عربوں میں قبیلے تھے کہ یہ شمری ہے، یہ اتیبی ہے، یہ عنزی ہے، یہ حربی ہے، یہ یعنی مختلف جیسے یہ قبیلے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ پہچان کے لیے ہیں، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف، محبت، مودت پیدا کرو، الفت پیدا کرو۔ اور یہ نہ سوچنا کہ ہم فلانی قبیلے کے ہیں تو ہم بڑے ہیں، شمری ہیں تو ہم عنزی سے اوپر ہیں، عنزی ہیں تو اتیبی سے بلند ہیں، وہ ہیں تو کالے ہیں تو گورے سے اچھے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف، تم میں سب سے زیادہ بلند، تم میں سب سے زیادہ عظمت والا، تم میں سب سے زیادہ باعزت، تم میں سب سے زیادہ باوقار، تم میں سب سے زیادہ باہمت، تم میں وہی شخص ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہو، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، حرام چیزوں سے، برائیوں سے دور اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، وہ موچی کیوں نہ ہو، وہ روڈ پر جھاڑو مارنے والا کیوں نہ ہو، وہ جناب علی چمڑا چھیننے والا کیوں نہ ہو، وہ کوئی غلاظت اٹھانے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے تو اس اپنے آپ کو سید یا خان یا پٹھان یا مغل کہنے والے سے بہتر ہے جو بے نمازی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، جو روڈ پہ بیٹھ کر کے جناب علی جوتے سلتا ہے۔
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے؟ اس لیے اپنے اپنے ہوش کے ناخن لو، اپنے اپنے دماغوں کی برحالی کرو، اپنے اپنے سینوں کو، دلوں کو اس جاہلیت کی گندگی سے، ہم چھوٹے وہ بڑے، تو بڑا تو چھوٹا، تو کالا تو چھوٹا، میں گورا تو جاپانی، تو امریکی، تو سعودی، تو فلانی، تو انڈین، تو پاکستانی، تو بنگالی، یہ اس پہ وہ چھوٹا وہ بڑا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، حرام ہے یہ اسلام کے اندر. بات سمجھ میں آئی؟ یہی آج کا میرا ایشو تھا، موضوع تھا. پھر یہ جو غیر مسلمین ہیں، ان کے ساتھ اسلام کا بیوہار کیا رہا ہے، کیا بیہیویئر تھا ان کا، سلوک کیا؟ یہ انشاءاللہ میں زندگی رہی تو اگلے خطبے میں. اللہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے، بولو آمین. اللہ ہمارے درمیان ہر قسم کی تفرقے کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلام کا داعی بنائے، مبلغ بنائے. اللہ اپنا محبوب بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بندہ بنائے. اللہ ہم سب کی عمر میں، روزی میں، رزق میں، آل اولاد، بیوی بچوں میں، اللہ سب میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفایابی عطا فرمائے، اور اللہ جو انتقال کر جنت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ جو زندہ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور ان کی بھی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہن بیٹیوں کو اللہ ہمارے لیے نیک اور صالح بنائے. ہمارے بچوں کی، ہمارے بیویوں کی، ہمارے بہنوں کی، سب کی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں حفاظت فرمائے. اور تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوئے بستے ہیں، اللہ ان کے ملکوں کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے، روزیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اللہ ساری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اسلام کی خوشبوؤں سے ساری دنیا کو معطر فرمائے. اور اللہ جس طرح سعودی عرب کے اندر، مملکت سعودی عربیہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا فریرا لہرا رہا ہے، ساری دنیا کے اندر کلمہ توحید کا جھنڈا اور یہی فریرا اللہ تبارک تعالیٰ لہرا دے مولا. اور ساری دنیا کو اسلام کے دامن میں جگہ عطا فرمائے مولا، اور ساری دنیا کو اسلام کی خیرات اور نعمات اور برکات سے اللہ ساری دنیا کو مالا مال فرما دے مولا. اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتذكر الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.